اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليتبليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق اللہ العظیم. هذا الفاظ مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے یا مانو گے، الذین کفروا، ان لوگوں نے جو کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، علی پر، اعقابکم، ایڑیوں پر، تمہاری ایڑیوں پر، وتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر. بل اللہ، بلکہ اللہ ہی مولاکم، تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، سب سے اچھا بہتر مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین، سنلقی، ان قریب، ہم ڈال دیں گے، نون فعل مضارع جمع کے لیے، سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، کافروں کے، الذین کافروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں، رعب، سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی میں، قلوب الذین، دلوں میں ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، رعب، بما، اس وجہ سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کیا، ما لم، نہیں، جس کی نہیں، ينزل، اس نے نازل کی، اتاری بھی اس کی، سلطانہ، کوئی دلیل، یعنی اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے، بئس، برا، مثویٰ، ٹھکانہ، ظالمین کا ٹھکانہ برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، بس، اور یقیناً بلا شبہ یقیناً، صدقہ، سچ کر دکھایا، کم اللہ، تمہیں اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم، جب، تحسونہم، تم کاٹ رہے تھے انہیں، بإذن اللہ کے حکم سے، یعنی تم انہیں قتل کر رہے تھے، تم انہیں کاٹ رہے تھے اسے اللہ کے اذن سے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، جب تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے تنازع کیا آپس میں، فی الامر، حکم کے بارے میں، اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں، جب تم نے آپس میں تنازع کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بعدی، اس کے بعد، ما اراکم، جو اس نے دکھایا تمہیں، اراکم، ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے، منکم، تم میں سے، من، جو کوئی ایسا ہے، یرید الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا، ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کوئی ایسا جو چاہتا ہے آخرت. ثم صرفکم، پھر تم لوٹ گئے، یا تمہیں رادف، انہم، اس سے، صرفت انہم، تو لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، عفا، درگزر کیا اس نے، یا معاف کیا تمہیں، عنکم، تمہیں اس سے، واللہ، اور اللہ، ذو فضل علی المؤمنین، ذو فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے.
تو ہم جس طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ چل رہی ہیں باتیں جنگ احد کے بارے میں، سارا اسی کے بارے میں تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیا کچھ ہم سے مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں یا کس وجہ سے ہوئیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت سے ہی بتاتے آ رہے ہیں کہ کہاں پہ کمزوری ہم نے دکھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین آمنوا، اگر تم نے کافروں کی بات مان لی، اے لوگو جمال اگر تم نے کافروں کی بات مانی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں اپنے اب تمہاری ایڑیوں کی طرف، تمہاری ایڑیوں کی طرف، کہ اور تم ہو جاؤ گے خاسرین میں سے۔ کہ جب مسلمانوں کو وقتی طور پر جنگ احد میں شکست ہوئی تو بہت سے لوگ یردوکم علی اعقابکم، تو وہ ان کو مشورہ، بہت سے کفار میں جو منافقین تھے وہ مشورے دے رہے تھے کہ اب تم ہار گئے آبائے دین، تم اپنے آبائے دین کی طرف لوٹ آؤ، یعنی جس پہ تم پہلے دین پہ تھے اسی شرک پہ تم لوٹ آؤ، اب جو ہے وہ انہیں کوئی فتح ملنے والی نہیں ہے۔ تو وہ مشورے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر کے اطاعت کرو گے تو پھر تم ہلاکت کا، یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تو تم کفر سے بچو، یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وَتَنْقَلِبُوا، اور تم لوٹو گے خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر۔ بل اللہ، اور بلکہ اللہ ہی مولاکم، اللہ ہی تمہارا مالک ہے۔ مولا کا مطلب مالک ہے، مالک مطلب مالک بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ ہی تمہارا مالک، وہو خیر الناس، اور وہی بہترین و بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے تو کیا کہ وہ تمہاری کیا کچھ مدد کرے، حالانکہ یہ تو سراسر جہالت ہے۔ تمہارا مالک، حامی و ناصر، مددگار تو صرف اللہ ہی ہے، اور وہی بہتر مددگار، اس سے زیادہ مدد کرنے والا تو کوئی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے مدد نہیں کی تو پھر تمہاری مدد اس کے مقابلے میں کون کرے گا؟ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، وکفا باللہ ولیہ، اور اللہ کافی دوست ہے، وکفا باللہ نصیر، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد وہاں پہ بھی شروع میں ان کو ملی، اور جب ہر جگہ بدر میں بھی ملی، اللہ ہی کی مدد مسلمانوں کو ایک ملتی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو دین کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو مدد تو اسی کی آنی ہے۔ اس طرح فرمانا ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اسی صورت میں آخر میں پڑھیں گے ہم 160 نمبر آیت میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن اسی پر بھروسہ کریں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہوا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے، یقینا ہم ڈال دیں گے کافروں پر روب، ان لوگوں کافروں پر تمہارا روب، اور یہ کافروں پر یعنی کہ کافر خود ہی تم سے ہو جائیں گے، اور یہ ہوا بھی ایسا ہی، حالانکہ وقت تو شکست بھی ہوئی اور مسلمان پہاڑی پہ چڑھ بھی گئے، اور پھر وہ وہاں پہ گئے بھی ہیں، ابو سفیان وغیرہ انہوں نے آوازیں بھی دی، پھر مگر وہ وہاں پہ ان پہ کچھ حملہ نہ کرتے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بتایا کہ سید جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ پہلی بات کیا، مہینے بھر کی مسافت سے دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہی وہ دور ہوتا ہے، اس پر روب طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی، جس آدمی کو جہاں نماز کا وقت پالے وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ یعنی پہلے وہ مطلب خاص جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین، ساری جہاں مرضی نماز پڑھیں، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اور چوتھا ہے، مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص صرف اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور پانچویں کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی کہ شفاعت عطا کی گئی، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اپنی امت کی انشاءاللہ سفارش کریں گے۔ اس آیت سے ویسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا کہ شرک اگر نہ کرے، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان پر
پھر وہ روب ان پر شرک کی وجہ سے ان پر روب طاری ہو جاتا ہے. تو نعمت مسلم علیہ مسلمانوں کو روب مشرک کو ڈال دیا گیا. جب تک مسلمان شرک سے باز رہے ہیں تو ان کا روب ہے. اب حالت یہ ہے کہ ہم خود شرک کرنے لگ گئے. ہر محلے میں شرک ہو رہا ہے. غیر اللہ کے آستانے بن گئے. اللہ سے غیر اللہ کے سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو شرک کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی روب جاتا رہا. اسی لیے مگر آج توحید والے بھی ان کا بھی روب پھر بھی ہے. پھر کچھ ایسے مسلمان ہیں جن سے کافروں کو ڈر ہے اور وہ ڈرتے بھی ہیں, روب بھی ہے. مگر زیادہ تر ہمارا حال اس لیے کہ ہم خود شرک کرنے لگے, اس لیے ہمارا روب بھی ان کے دلوں سے نکل گیا. پھر یہ جیسے کہ وہ شرک کی اللہ نے کوئی سلطان یعنی کوئی دلیل نازل نہیں کی اس کے بارے میں, جو اس کے شرک کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں کی. اور پھر کیا ہوا, وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, مگر پھر ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے, آگ ان کا ٹھکانہ ہے. جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور کیسا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. ظلم سے مراد ہے شرک کرنا. ظلم سورہ لقمان, شرک ظلم عظیم, شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو یہاں بھی ظالموں کا ٹھکانہ ہے, جو شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے, اور وہ ہے آگ. پھر یہ بتائے گا لقد صدقکم اللہ, اور پس یقیناً اللہ نے سچ کر دکھایا تمہیں وعدہ, اپنا وعدہ. اللہ نے تو وعدہ کیا مسلمان مومنوں سے کہ تمہیں وہ غالب کرے گا, اور اللہ نے وعدہ سچ کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ شروع میں جنگ عہد میں بھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور مشرکین بھاگ گئے, ان کو جب بھاگتے دیکھا تو پھر ہمارے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں. جو تیر انداز اللہ کے رسول نے جنہیں وہاں پہ بٹھایا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چل دیے. تو جب یہ صدقکم اللہ اذ تحسونہم باذن, تم ان کو کاٹ رہے تھے اس کے ان سے. جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان ان کو کافروں کو بری طرح سے قتل کر رہے تھے اور اللہ کے اذن سے. مگر کیا وہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم, جب تم نے ہمت ہار دی, جب تم نے ہمت ہار دی, وتنازعتم, اور تم تنازع میں پڑ گئے, آپس میں تنازع کرنے لگے. کس بارے میں؟ فی الامر, حکم کے بارے میں. اللہ کے رسول نے, ہم نے جیسے پڑھا کہ اللہ رسول نے حکم دیا تھا تیر اندازوں کو, چاہے ہم جیت جائیں, فتح ہمیں حاصل ہو, تم نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں. اور اگر ہم ہار بھی جائیں, ہمیں شکست ہو جائے اور ہمارے لاشوں کو پرندے جانور بھی کھانے لگے, پھر بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں چھوڑنی. مگر پھر وہ تنازع ہو گیا. ان کا کہ جب ہمیں مل گئی ہے, فتح مل گئی ہے, تو اور مال غنیمت بھی نظر آ رہا, تو دونوں چیز نظر آئیں, تو فتح دیکھ کے وہ ان میں آپس میں تنازع پیدا ہو گیا. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اور پھر انہوں نے عصیتم من بعدی, تم نے نافرمانی کی اس کے بعد, جب تم نے وہ جب اس نے دکھا دیا, تو اللہ نے دکھا دیا تمہیں کیا, ما تحبون, جسے تم پسند کرتے ہیں, فتح دکھا دی. وہ سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے, کہ اب مشرکین بھاگ گئے اور مسلمان جو ہے ان کو فتح یاب ہو گئے اور وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے چل دیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ, تم میں سے کوئی ایسا تھا جو دنیا چاہتا تھا, یعنی کچھ ہوں گے جو شاید ان کو خواہش یہ بھی کہ ہم مال غنیمت بھی لوٹے, مگر اصل میں یہاں ما تحبون سے مراد فتح حاصل کرنا ہی ہے. ومنکم من یرید الاخرہ, تم میں سے کچھ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آخرہ. ثم صرفکم, پھر تم لوٹ گئے, پھر تم ان سے پھیر دیا, پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے, یعنی کہ جو فتح تمہیں ملی تھی ان سے تمہیں پھیر دیا. وَلِيَبْتَلِيَكُمْ, تاکہ تمہیں وہ آزمائے. یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مصیبتیں دیں, ان پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ بعد میں کتنا صبر کون کرتا ہے اور کون اپنے دین سے پھرتا ہے کہ کیا کرتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے یقیناً اللہ نے پھر تم سے درگزر کیا, تمہیں معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان تھے پکے, ان کے یہ ہم نے پڑھا, کل پہلے بھی پڑھا ہے, کس کا جو بتائی گئی ہے پوری تفصیل. جیسے عبداللہ بن زبیر, اللہ کے رسول نے تیر اندازوں کا ایک گروہ ایک پہاڑی پہ مقرر کیا, اور پھر عبداللہ بن زبیر کو ان کا امیر مقرر کیا, اور اس سے ان سے فرمایا تم اس جگہ سے ڈٹے رہنا, اگر تم دیکھو کہ میں فتح ہو گئی ہے تو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا, اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا تو بھی تم اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا. پھر ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ اٹھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں, تو پھر ہم نے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ غنیمت غنیمت. عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عہد دیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا, مگر ساتھیوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا
تو اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی جائزہ لیتے ہوئے کہا کیا ان میں سے محمد موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کیا لوگ میں ابن قحافہ موجود ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کوئی جواب نہ دو۔ اس نے کہا کیا لوگوں میں ابن خطاب موجود ہیں؟ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا گویا سب لوگ قتل ہو گئے، مگر اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تمہیں غم اور حزن لاحق ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا حبل بلند ہو۔ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو کہ اللہ ہی اعلی و اجل ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی کو فرمایا اسے جواب دو۔ صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی کہ اللہ ہمارا مولا اور تمہارا مولا کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے اور لڑائی کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا گیا، یعنی ان کی بے حرمتی کی گئی، مگر اس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا اور نہ یہ مجھے بری لگتی ہے۔ تو یعنی کہ اس نے ساری اس وجہ سے مسلمانوں پہ آیا اور یہ اپنی جگہ چھوڑ دی، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا، اس کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں۔ ثم صرفکم عنہم، یعنی غلبہ پانے کے بعد تمہیں شکست دے کر کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اس کے سید عائشہ بیان کرتے ہیں کہ جب عہد کا دن اور مشرکین شکست کھا کر بھاگے تو ابلیس لعین نے چلایا اے اللہ کے بندو پیچھے کی خبر لو، یعنی وہ ایمان والے سمجھے کہ کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، لہٰذا آگے والے پیچھے کی طرف مڑے اور اپنے ہی آدمیوں سے لڑنے لگ گئے، اور ایسے گتھم گتھم ایک دوسرے کو شناخت کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی عالم میں حذیفہ کے باپ یمان پر حملہ کر دیا۔ حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے باپ پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو میرے باپ میرے والد گرامی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا اور یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ انہیں تمہیں معاف کرے۔ اسی طرح سیدنا انس کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ چچا انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جس کو انہیں شدید غم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے غزوہ میں شریک نہ ہو سکا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کا موقع عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کس طرح لڑتا ہوں۔ پھر انہیں غزوہ احد میں شرکت کا موقع مل گیا۔ جب انہیں دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہونے لگی تو کہنے لگے اے اللہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا میں اس کی معذرت کرتا ہوں، اور مشرکوں نے جو کچھ کیا میں اس کے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر اپنی تلوار پکڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھے۔ اسی اسنا میں ان کے سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہنے لگے سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ پھر آپ دشمن کے لشکر میں ٹوٹ پڑے اور جامع شہادت نوش فرمایا، حتیٰ کہ ان کی میت پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بہن نے انہیں ایک تل کے نشان سے یا انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور بھالوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ اس طرح بھی لوگوں نے شہادت حاصل کی، لیکن بہت سے لوگوں کی وہ صرف ایک اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا۔ پھر اللہ نے ان پہ تمہیں اس سے معاف بھی کر دیا، درگزر کر دیا۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو جو صحیح مسلمان تھے اس ان کو معاف کر دیا۔ اللہ حضور فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو یقین فضل والا ہے مومنون کے لیے، مومنین پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ تو یہ سارے کچھ رکوع 5-6 رکوع صرف جنگ احد ہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اس پر تبصرہ سمجھ لیا کیا گیا کہ کیا کچھ ہوا، اسی کا ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سمجھ میں ڈال دے۔ جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج کے سبق کا کوئی سوال ہو تو دیکھ لیں۔ چلیں اب تو آج کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں میت کے جنازے کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اطلاع کرائی کہ میرا لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کروایا اور کہلوایا کہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے،
جو لے لیا اسی کا تھا اور جو اس نے دے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ کے سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر اپنے یہاں پلوا بھیجوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبیدہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور بہت سے دوسرے صحابہ بھی تھے۔ بچے کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس کی جان کنی کا عالم تھا، جس سے جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے، اسی طرح جان کنی وقت بچہ کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ سعد رضی اللہ عنہ بول رہے کہ یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے ہوئے دیکھا تو سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا، اور نہ دل کے غم پر۔ ہاں اس کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر زبان سے اچھی بات نکلے تو اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ اور ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اگر میت نے یہ چاہا ہو کہ اس پہ نوحہ کیا جائے اور زور زور سے ماتم کیا جائے، پھر اس کو بھی اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ جو اس طرح یعنی جو رحم آنا اور شدت کے غم سے انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جانا، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے اب تو قدرتی بات آنا ہی آنا ہے۔ منع جو کیا گیا وہ ہے ماتم کیا جائے، سر پیٹے جائیں، سینے پیٹے جائیں، یا آوازیں نکال نکال کے رویا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جی چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کا سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔